جو ہے وہ یہ تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ ہم کریں، ہم دعا کریں۔ قدوس 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 تو جو قادر مطلب خدا ہے، تو جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت موقع کے لیے، اس خوبصورت دن کے لیے تو نے ہم سب کی زندگی میں بخشا خداوند، اور خاص طور پر تو اس موسم کی شدت میں خداوند تو ہمیں بچائے رکھتا ہے، تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، تیرا رحم تیرا فضل ہمیشہ ہمیں گھیرے رکھتا ہے۔ اور اس خوبصورت مذبح کے لیے خداوند جہاں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک روح ہو کر خداوند ہم تجھ میں متفق ہو کر خداوند تیری حمد و ستائش کرتے ہیں، اور خداوند تیری آواز کو سنتے ہیں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب جب کہ وقت ہے کہ اب آپ ہم تیری آواز کو سنیں، تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم کلام ہو، اور خداوند میں اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں، تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، اور جو کچھ بھی بولوں تیرے پاک روح کی ہدایت سے بولوں۔ بے شک تیرا زمین پر آنا خداوند ایک بھید ہے اور ایک معجزہ بھی ہے، اس لیے خداوند ہم اس بھید کو سمجھیں، اس معجزے کو جانیں کہ دنیا میں خدا کا بیٹا جب دنیا میں آیا تو، اور آج تک اس بیٹے کی دنیا میں آنے کی کتنی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہر طرف دنیا جو ہے وہ کرسمس کو منانے کے لیے خوشیاں منا رہی ہے کہ خدا کا بیٹا زمین پر آیا، وہ بیٹا جس نے زمین کو خود خلق کیا اور وہ اپنی زمین پر واپس آیا تاکہ اپنی زمین پر اپنی حکومت کو قائم کر سکے۔ اس لیے باپ ہم اس بھید کو سمجھ سکیں اور اس بھید کو جان سکیں اور اپنے ایمان کا اقرار کر سکیں۔ ایک بار پھر میں اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں، بولنے کا فضل بخشنا خداوند، اور لفظوں کی ترتیب دینا ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ آئیے ہم شروع کریں گے آج متی کے انجیل میں سے، ہم دیکھیں گے، ہم آج کرسمس کے حوالے سے ہی کلام کریں گے کہ متی کی انجیل میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے۔ متی کی انجیل میں جو ہے اس کے پہلے باب کی اس کی 18 آیت میں یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سننا ذرا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو متی ہے، متی رسول جو ہے وہ یہاں پہ صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم کی منگنی جو ہے وہ یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہودی روایت کے مطابق جب منگنی ہو جاتی ہے، یا ایک جو سارے جو دونوں خاندان ہیں وہ جب اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی، دونوں کی شادی کریں گے، تو وہ جو ہے جب وہ منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی ہونے کے بعد جو ہے وہ جو دلہا جو ہے وہ اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے گھر میں ساری چیزیں ارینج کرتا ہے، گھر کی جو بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ارینج کرتا ہے۔ وہ جب وہ ارینج کر لیتا ہے تو اس ارینج کرنے کے بعد پھر وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لے کر آتا ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف اور مریم جو ہے ان کی منگنی تو ہو چکی ہے، لیکن ابھی ان کی شادی یعنی کہ اس طرح سے وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، جس طرح سے کہ ایک شادی کے بعد دلہا دلہن اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ متی رسول جو ہے وہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے ابھی بھی کنواری ہیں، اور انہوں نے جو ہے ابھی بھی جو ہے یوسف کے ساتھ جو ہے وہ ایک شادی شدہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا۔
اس لیے جو ہے وہ ابھی بھی اپنے گھر میں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں اکٹھے ہوتے، جو مقدسہ مریم ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اب جب ہم متی کی انجیل سے آگے ہم جاتے ہیں لوکا کی انجیل میں، تو لوکا جو ہے اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اور کس طرح سے مقدسہ مریم کو وہ یہ بات کرتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی۔ ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں لوکا کی انجیل میں سے اس کے پہلے باب کی اس کے 26 آیت سے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت ہے ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف کے نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ ایک معجزہ بھی ہوا ہے، اور ایک یہ بھید بھی ہے، ایک یہ بہت بڑا بھید ہے جو کہ خدا کے روح کے بغیر سمجھ نہیں سکتا کوئی بھی انسان اس بھید کو۔ اس لیے جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مقدسہ مریم جو ہے، ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ابھی کنواری ہے، اور دونوں کی منگنی لیکن ہو چکی ہے، یوسف کی اور مریم کی، لیکن وہ دونوں ابھی تک انہوں نے شادی شدہ زندگی نہیں گزارنا شروع کی۔ تو مقدسہ مریم کنواری ہے، اور اس سے پہلے کہ مقدسہ مریم یوسف کے ہاں جاتی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس سے ہی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیوں کر وہ جو ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم اس لیے خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ خدا نے اپنی قدرت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو مقدسہ مریم کے بطن میں رکھا، اور مقدسہ مریم کے بطن میں خداوند یسوع مسیح نے پرورش پائی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مولود مقدس کا مطلب کہ وہ جو مقدس پیدا ہوا، مولود کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، کہ جو پیدا ہوگا وہ مقدس جو پیدا ہوگا، جو سینٹ پیدا ہوگا، یا جو ایک الہی جو ہستی ہے وہ پیدا ہوگی، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کس سبب سے؟ کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے اور روح القدس سے پیدا ہوا ہے۔ ہم سب اس بھید کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم سب کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ اب دنیا میں ایک بڑی بحث بھی چل جاتی ہے کہ ہمیں 25 تاریخ کو کرسمس منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دوسرے اس چیز پہ فوکس کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ یہ پیگنزم ہے، یا یہ فلاں سے آئی ہے روایت، یا یہ چیز فلاں سے آئی ہے؟ ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم فوکس خدا یسوع مسیح پر کریں۔ ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں آیا، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بطن میں آیا، اور روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا، خدا کی قدرت سے وہ پیدا ہوا، اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور خدا کا بیٹا جب دنیا میں آیا ہے تو اس کی خوشیاں ہم سب مناتے ہیں، اس کا دنیا میں آنے کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو خلق کرنے والا ہے، اس نے زمین کو خلق کیا ہے۔ جب ہم پوری دنیا پہ روشنیوں کو دیکھتے ہیں تو زمین اور ساری چیزیں اور ساری کائنات کیسے خوشی مناتی ہے جب ان کا خالق جس نے خود اس کو تخلیق کیا ہے وہ زمین پر آتا ہے، تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے، ہمیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ وہ ڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ابھی مجھے انویٹیشن آیا تھا، یہ اسرائیلی مطلب جو ہے انہوں نے مطلب کہ کل
ان کے ساتھ ایک زوم میٹنگ ہے کہ ہم 25 دسمبر کو جب کرسمس مناتے ہیں تو کیا ہم غلط تو نہیں کرتے کرسچن لوگ جو ہیں، اور 25 دسمبر کو ہی ان کا جو ہنوکا جو ہے ان کا فیسٹیول جو ہے وہ ہے. تو وہ یہ ہانوکا. بات اب کل جب میں ان کے ساتھ میٹنگ ہم ہوں گے زوم پہ تو دیکھیں گے کہ وہ کیا اس چیز کو لے کر آتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اگر وہ ہنوکا مناتے ہیں 25 دسمبر کو وہ منا رہے ہیں تو ہم کرسمس منا رہے ہیں. تو میرے عزیزو اس کی بعد میں ہم بات کریں گے کہ دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. لیکن ہمیں جو بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے، اور وہ زمین پر آیا تاکہ اپنی بادشاہت کو قائم کر سکے. یہاں پہ جیسے ہم نے لکھا کہ فرشتہ نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. بزرگ کا مطلب، اب یسوع کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، اور وہ دنیا کو چھڑانے کے لیے آیا، وہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. اور وہ بزرگ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی اس کے بال سفید ہوں گے. ہوگا بزرگی جو ہے وہ انسان کے عہدے کی بزرگی ہے. ایک انسان، ایک نوجوان جو ہے اگر وہ حکمت سے بھرا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور وہ بھی بزرگ ہے، کیونکہ بزرگی جو ہے وہ عمر سے نہیں آتی، بزرگی خدا کی طرف سے آتی. اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ تخت اس کو دے گا؟ کہ وہ اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنا ہے. جب خدا نے داؤد سے یہ وعدہ کیا، اور داؤد اس بات کے لیے بڑی شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے، کہ حالانکہ میں اتنا اچھا وفادار خدا کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس نے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں بادشاہت کو تیرے گھرانے سے نہیں لوں گا، اور جو بادشاہت ہے تیرے گھرانے میں، تیری نسل میں ہمیشہ قائم رہے گی. تو خداوند یسوع مسیح اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں، تاکہ اس وعدے کو جو باپ داؤد کا تخت ہے، اس تخت کو، اس بادشاہت کو زمین پر دوبارہ سے قائم کر سکیں، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب لکھا ہے، تو یعقوب کا دوسرا نام جو ہے وہ اسرائیل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یعقوب کے گھرانے پر مطلب کہ وہ صرف اسرائیلیوں پر ہی حکومت کرے گا، یا یروشلم کے جو یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں وہ انہیں پر حکومت کرے گا. ایسا نہیں ہے. یعقوب جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نام بعد میں چینج کر دیا گیا تھا، اور اس کا نام اسرائیل رکھ دیا گیا تھا. اور اسرائیل جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 2 قسم کے اسرائیل ہیں. ایک جو فزیکل اسرائیل ہمارے پاس ہے، ایک جو اسپرچل اسرائیل ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو اسپرچل اسرائیل بھی ہے. اب خدا میں یسوع جو اپنا تخت ہے وہ کس پہ قائم کریں گے؟ نیو اسپرچل اسرائیل پر اپنا تخت قائم کریں گے. کیونکہ جیسے ہم مکاشفہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیل ہے، جو اسپرچل اسرائیل ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہو چکی ہے. جب اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے تو ایک نیو اسپرچل اسرائیل، جس کو ہم نیا آسمان اور نئی زمین کا نام دیتے ہیں، تو اب تک بادشاہی کرے گا. یعنی خدا کی بادشاہی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے زمین پر قائم کی جائے گی، اور وہ بادشاہی کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگی، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تو میرے عزیزو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک معجزہ بھی ہے اور یہ ایک بھید ہے جسے ہمیں بڑی ہی تفصیل سے ہم اس پہ جتنا ہم بات کر سکیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سارا اسی کے چوگرد گھومتا ہے، اسی بھید کے چوگرد گھومتا ہے، اسی معجزے کے چوگرد گھومتا ہے. اور ہمیں جو ہے اسی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا میں یسوع مسیح کون ہے. ہمیں دوسروں کی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ کیا ہے. ہمیں جو ہے کرسمس جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کرسمس جو ہے وہ ہم اس بات کو رینیو کرتے ہیں، اپنے ایمان کو رینیو کرتے ہیں، اپنی سوچ کو رینیو کرتے ہیں، اپنے اس سچویشن کو رینیو کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہر سال ہم صرف کرسمس مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اچھا، تو آج تک ہم یہی کرتے آئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اگر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں شاید اس بھید کو جانے بغیر، لیکن خدا ہمیں ایک بار پھر موقع دیتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، ہم اس بھید کو جان سکیں کہ خدا یسوع مسیح زمین پر کیوں آیا اور خدا یسوع مسیح کون ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم پھر متی کے انجیل میں ہی آتے ہیں، تو اس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ یوسف جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا مقدسہ مریم کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہتا ہے، لیکن فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور سب سے آگے جو ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو میرے عزیزو، ایمینویل کا مطلب ہم نے جیسے کہا کہ یسوع کا مطلب ہے کہ گناہوں سے نجات دینے والا، نجات دہندہ. مسیحا کا مطلب ہے مسح کیا گیا، جس کو ایک کاہن ہونے کے لیے مسح کیا گیا، جس کو ایک بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا. اس کو جو ہے اس چیز کے لیے جو کرائسٹ ہے، جو مسح ہے، اس کو دیا گیا تاکہ وہ یہ سب کام کر سکے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمینویل جو ہے، ایمینویل کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. یعنی جب خدا یسوع مسیح زمین پر آیا تو خدا خود زمین پر اتر آیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے. اور ہم نے یہ دیکھیں، یہ یسایہ کے ہم اس میں دیکھتے ہیں، یسایہ کے 7 باب میں ہی یہ جو ہے پیشن گوئی ہے. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی. اگر ہم اس کے اوپر جائیں، تھوڑا سا میں اس کو پڑھنا چاہتی تو اس میں لکھا ہے، پھر خداوند نے احد سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پتال میں خواہ اوپر بلندی پر. لیکن احد نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا. تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گارلی لیس جو بے دینی کا بھید ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی بے دینی کا بھید بہت زیادہ تھا. خدا یسوع مسیح کے جب زمین پر آئے تو بے دینی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور خدا یسوع مسیح جو ہے نشان دیا گیا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگر بیٹا پیدا ہوگر، وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی. ایمینویل کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب خدا یسوع مسیح زمین پر آئے، یہ 700 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے جو یسایہ نے کی تھی. اور جب خدا یسوع مسیح آئے تو اس وقت بھی بے دینی جو تھی وہ بہت بڑھ چکی تھی، اور اب بھی بے دینی بہت بڑھ چکی ہے جب خدا یسوع مسیح دوبارہ آنے کو ہے. اس وقت خدا یسوع مسیح نے نئے اسرائیل کی بنیاد رکھی، اسپرچل اسرائیل کی بنیاد رکھی. اب خدا یسوع مسیح نیو اسپرچل اسرائیل کی بنیاد رکھیں گی، کیونکہ اب بھی بے دینی بہت بڑھ چکی ہے. ہمیں جو ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے. ہمیں خدا یسوع مسیح کے اس جو کام ہے، جو مقصد ہے، جو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کیوں آیا، کس لیے آیا، ان چیزوں پر بھی فوکس کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد پر بھی فوکس کرنا ہے. کیا آیا ہم اس کے لیے تیار ہیں جس کام کے لیے وہ پہلے آیا تھا، یا جس بادشاہت کو وہ قائم کرنے کے لیے آیا تھا، کیا ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں؟ تو میرے عزیزو، ہمیں کرسمس جو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی ڈیٹ ہے، لیکن ہمیں یہ چیز اس پہ فوکس کرنا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور خود خدا ہے جو زمین پر آ گیا تاکہ ہم سب کو وہ بچا سکے، ہم سب کو ہمارے گناہوں سے وہ نجات دے سکے، اور خدا کی بادشاہی کو زمین پر دوبارہ سے قائم کر سکے. وہ وعدہ جو خدا نے باپ داؤد سے کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر سکے. خداوند ہم سب کو اس کام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین. خداوند کی جیسے کہ